اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ کا کروڑ بار فضل اور احسان ہے کہ جس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے اچھا اور سب سے بہتر وہ ہے، فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ میرے اللہ نے ہمیں قرآن پڑھنے اور قرآن پڑھانے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں قرآن کا ٹھیک فہم نصیب فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اس قرآن کا فیض میرا اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی نصیب فرمائے۔ جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں، حالانکہ جب ہم قرآن پاک کھولتے ہیں تو سر ورق پہ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی نظر آتی ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں کرنا، بلکہ شروع کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، فرمایا بندے تو جب بھی قرآن پڑھنے لگے تو فرمایا پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کر۔ مفسرین کرام نے بیان کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ کے رحمان ہونے اور اللہ کے رحیم ہونے کا تذکرہ ہے، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں ملنے کا ذکر ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ کی رحمتیں نصیب ہوں، اللہ کی برکتیں نصیب ہوں، تو ان رحمتوں اور برکتیں لینے سے پہلے ضروری ہے کہ جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے اعلان بیزاری کیا جائے، کیونکہ شیطان نے علل اعلان اللہ کی بات نہ مان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کی نافرمانی کی، اللہ کے دربار کی بغاوت کی۔ تو میرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ اب جو بھی مجھ سے رحمتیں اور برکتیں لینا چاہتا ہے پہلے وہ یہ اعلان کرے کہ یا اللہ میں شیطان مردود سے اپنے آپ کو دور کرتا ہوں۔ یہ وجہ ہے کہ ہم جب بھی قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھا نہیں ہوتا، پر ہم پہلے پڑھتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ یا اللہ شیطانیت کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا تعلق یا اللہ رحمانیت کے ساتھ ہی ہے، اور ہم تجھ سے رحمتیں بھی لینا چاہتے ہیں اور برکتیں بھی لینا چاہتے ہیں۔ یہ ہم اعلان کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری زبان اعلان کرتی ہے اور ہمارا عمل کیا کرتا ہے۔ کیا ہمارا عمل بھی اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ہم شیطان سے دور ہیں؟ کیونکہ جو شیطان سے دور ہو جاتا ہے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں میں آ جاتا ہے، تو جو شیطان سے دور ہے پھر جھوٹ تو اس کے قریب نہیں آنا چاہیے، لیکن ہم اعلان بھی کریں کہ شیطان سے دور ہیں اور پھر ہم جھوٹ بھی بولیں۔ جو شیطان سے دور ہو جاتا ہے وہ حرام کے قریب تو نہیں جاتا۔ ہم نے عبادت اور بندگی سمجھی ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شاید یہی عبادت اور بندگی ہے، اور اسی کا نام تقویٰ ہے اور اسی کا نام طہارت ہے۔ ہم تقویٰ اسی بات کو سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا حقیقی تقویٰ نماز پڑھنے کا نام نہیں، حقیقی تقویٰ جو ہے یہ صدقہ اور خیرات کرنے کا نام بھی نہیں ہے، بلکہ تقویٰ نام ہے گناہ سے بچ جانے کا۔ آپ نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے دفتر میں چلے گئے، اور جب آپ اپنے دفتر میں گئے وہاں ایک بندہ آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جو انتظار میں بیٹھا ہوا بندہ ہے جیسے ہی آپ دفتر میں داخل ہوئے وہ کھڑا ہو گیا، اور اس نے دفتر میں آپ کے ٹیبل کے اوپر ایک لفافہ رکھا ہوا تھا۔ اب آپ کے آنے پر اس نے تھوڑا سا لفافہ نکال کے نا وہ جو ایک پوری دتی سی روپیوں کی وہ 1,00,000 روپیہ وہ ننگا کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا اور ساتھ ہی فائل آگے کر دی۔
کہا جی یہ چھوٹا سا کام ہے، آپ نے صرف سائن کرنا ہے اور میرا کام بن، یہ تحفہ لایا ہوں ساتھ، لاکھ روپے کا تحفہ دے رہا ہے اور ایک سائن کروانا چاہ رہا ہے۔ تو وہ بندہ جو نماز پڑھ کے آ رہا ہے، نماز اس کے لیے تقویٰ نہیں ہے، صرف نماز تقویٰ نہیں ہے، بلکہ اس مقام پہ سائن نہ کر کے اس لاکھ روپے کی رشوت سے جو صراحتاً اس کے لیے حرام ہے، اس رشوت سے بچ جانا اس کے لیے تقویٰ ہے۔ اب بے شک وہ نمازی ہے، روزہ دار ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، لیکن سائن کر کے اگر لاکھ روپیہ بھی لے لیتا ہے نا تو وہ متقی اور پرہیزگار بندہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے عمل سے یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم شیطان سے دور ہیں۔ تو اگر بندہ زندگی میں سارے وہ کام کرے جو شیطان کو خوش کرنے والے ہیں اور کہے کہ میں شیطان سے دور ہوں، رحمان کے قریب ہوں، تو جھوٹا ہے، اپنی بات میں سچا نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم کی تلاوت میں پہلے تعوذ رکھا گیا، اعوذ باللہ پڑھنا رکھا گیا تاکہ بندہ اعلان کرے اور اس کی شخصیت اور کردار سے پتہ چلے کہ یہ بندہ شیطان سے دور ہے اور رحمان کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ شریف پڑھی جاتی ہے، اور اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو ابتر، فرمایا ہر وہ کام جو رحمت اور برکت والا ہے، جو نیکی والا ہے، فرمایا ہر ایسا کام جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع کیا جائے، فرمایا وہ برکتوں سے خالی ہوتا ہے، اس میں برکت نہیں رہتی، اس میں رحمت نہیں رہتی۔ یہ وجہ ہے کہ ہم جب بھی کام کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہمیں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ بیٹا پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ ہم کھانا کھانے لگتے ہیں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعلیم دی گئی ہے۔ ہم کوئی بھی اچھا کام شروع کرنے لگتے ہیں تو ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ بعض دفعہ لوگ جب پیسے بھی گننے لگتے ہیں تو پہلے نوٹ کو ایک نہیں کہتے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بزرگ خواتین گھر کے اندر دانوں کی پیمائش کرنے لگتی ہیں، تو جب وہ اپنے ٹوپے کے اندر دانا ڈالتی نا اور پہلا ٹوپا اٹھا کے ادھر رکھتی تو ایک نہ کہتی بلکہ کہتی برکت، اور جانتی کہ یہ ساری کی ساری برکت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہے۔ تو ابتدا کی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور حضور نے بھی فرمایا کہ ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جاتا ہے وہ برکت سے خالی ہے۔ اس وجہ سے جب قرآن بھی پڑھا گیا، حالانکہ سارے کا سارا قرآن ہدایت ہے، سارے کا سارا قرآن نور ہے، یہ قرآن امام ہے، روشنی دکھانے والا، راہ دکھانے والا، حقیقت سے ملانے والا، لیکن جب ابتدا ہونے لگی تو سرے ورد پہ میرے اللہ نے لکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندے ابتدا کرنے لگا ہے تو بسم اللہ شریف سے ابتدا کر لے تاکہ تیرا اگلا سارے کا سارا معاملہ اور کام برکتوں اور رحمتوں سے بھرپور ہو جائے۔ تو اس وجہ سے ہم جب بھی نیک کام کرتے ہیں تو بسم اللہ شریف سے کام شروع کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی برے کام سے پہلے، کسی بھی گناہ کے کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ رقابت ہے۔ گناہ کے کام سے پہلے بسم اللہ شریف نہیں پڑھی جاتی، نیکی کے کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی جاتی ہے، اور ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے کا حکم ہے۔ گویا حکم اس لیے دیا گیا کہ بندے جب بھی تو نیک کام کرنے لگے نا بسم اللہ شریف پڑھ لیا کر، تاکہ پتہ لگ جائے کہ یہ بندہ اللہ کا بندہ ہے اور یہ اپنے ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے۔ اور اگر کبھی گناہ کا کام سامنے آ جائے تو فرمایا پھر بندے پتہ لگنا ہے بندے کا کہ یہ بندہ اللہ ہی کا بندہ ہے یا شیطان کا بندہ ہے۔ پھر بندے کا امتحان آ جاتا ہے، اور امتحان اس بات کا آ جاتا ہے کہ بھائی اب بسم اللہ کو چھوڑنا ہے، اللہ کے نام سے دور ہونا ہے یا برے کام سے دور ہونا ہے۔ تو جب کوئی ایسا کام آ گیا جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جائز نہ تھی، گویا بندے کو مقام امتحان پہ کھڑا کر دیا گیا کہ بندے اب اللہ کو چھوڑتا ہے یا برے کام کو چھوڑتا ہے۔ تو جو نیک کام کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بسم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کوئی ایسا کام آ جاتا ہے جس کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں ہوتی،
پھر بندہ اللہ کے نام کو نہیں چھوڑتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں چھوڑتا، بلکہ برے کام کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ میرا برے کام کے ساتھ تعلق نہیں، کیونکہ میرا تعلق میرے اللہ کے ساتھ بن گیا ہوا ہے۔ گویا یہ بسم اللہ شریف جو ہے یہ بندے کا تعلق اس کے اللہ کے ساتھ بنانے کے لیے ہے، اس وجہ سے ہر نیک کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھی گئی ہے۔ اب اگر میں مختصر سی گرامر کی بات کروں کہ گرامر کیا ہے، قواعد کیا ہیں، تو اگر ہم بسم اللہ کے اوپر ہی غور کریں نا تو یہ بسم اللہ کے اندر یہ جو با استعمال ہوئی ہے، گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ حرف جار ہے، یہ حرف ہے۔ تین چیزیں ہوتی ہیں بیسک اور بنیادی طور پہ، ایک اسم ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے اور ایک حرف ہوتا ہے۔ جیسے انگلش والے کہتے ہیں کہ ایک ناؤن ہے اور اسی طریقے سے ایک ورب ہے، ناؤن کہہ لیتے ہیں اسم کو، ورب کہہ لیتے ہیں فعل کو، اور ایک حرف ہے۔ وہ آپس میں ملتے ہیں تو جملہ بن جاتا ہے، جملے ملتے ہیں تو پھر صورتیں بن جاتی ہیں، صورتیں ملتی ہیں تو سارے کا سارا قرآن بن جاتا ہے۔ تو یہ با یہ حرف ہے۔ اس کے بعد یہ جو ہمیں سم نظر آ رہی ہے، سین اور میم، اس با کو ہٹا دینے کے بعد یہ سم رہ جاتی ہے۔ تو یہ جو سم ہے یہ اصل کے اندر ہے اسم، جس کا معنی ہوتا ہے نام، جس کا معنی ہوتا ہے نام۔ اس نام کے بعد یہ لفظ جلالت، لفظ اللہ کہتے ہیں، یہ اسم جلالت ہے۔ صرف اللہ نہیں کہا جاتا، کہا جاتا ہے اسم جلالت، اللہ کا نام۔ یہ جو لفظ اللہ ہے یہ موصوف ہے اس مقام پر۔ الرحمن، یہ اس کی پہلی صفت بیان کی جا رہی ہے، کوالٹی بیان کی جا رہی ہے ہمارے اللہ کی، یہ صفت اول ہے۔ الرحیم، یہ اس کی دوسری صفت ہے۔ دو خوبیاں اس مقام پہ بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ موصوف، یہ اس کی صفت اول اور یہ صفت ثانی دونوں مل کے لفظ اللہ موصوف ہے، اس کی دو صفتیں ہیں۔ تو موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کے یہ جو اسم ہے اور یہاں پہ سم رہ گیا ہے یہ مضاف ہے، تو یہ اس مضاف کا مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے۔ موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کے اس اسم کا مضاف الیہ ہے۔ اور یہ جو اسم ہے، حالانکہ یہاں بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے، دیکھیں کہ یہ تھی با جس سے ابتدا ہو رہا ہے، جس سے شروع ہو رہا ہے سلسلہ، آگے تھا پہلے اسم۔ تو جب با آئی نا اسم کے ساتھ ملنے کے لیے تو دیکھیں کہ حرفوں نے حرفوں کا کتنا حیا کیا ہے۔ یہ جو الف ہے نا یہ ہمیشہ سر اٹھا کے رہتا ہے، یہ اپنا سر کہیں جھکاتا نہیں ہے۔ یہ حروف میں مذکر استعمال ہوتا ہے، جب یہ مذکر استعمال ہوتا ہے تو شروع میں آ گئی با، اور یہ جو با ہے یہ ہمیشہ سر جھکا کے رہتی ہے، سر جھکا کے رہتی ہے، اور مؤنث استعمال ہوتی ہے۔ حروف تہجی کی جب مؤنث آئی، آگے الف تھا جو مذکر استعمال ہوتا ہے، تو اس مذکر نے اپنے مؤنث کا اتنا حیا کیا نا کہ اس الف نے اپنی جگہ چھوڑ دی، اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور با کو جگہ دے دی کہ تو یہاں آ جا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو درس دے دیا۔ فرمایا اگر مذکر کہیں سر اٹھا کے بھی کھڑا ہو اور دوسری طرف مؤنث آ جائے تو حیا کا مقام یہ ہے، عزت کا مقام یہ ہے، کہ شرف کا مقام یہ ہے کہ وہاں سے جو مذکر ہے وہ اپنے سر کو جھکا کے سائڈ پہ ہو جائے اور اپنی مؤنث کو جگہ دے دے۔ خواتین کی عزت کرنا، خواتین کی رسپیکٹ کرنا یہ کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ عزت دار لوگوں کا شیوا ہے، کہ جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بہنوں اور بیٹیوں کو عزت ہی دیتے ہیں، وہ بہن بیٹی چاہے اپنی ہو یا بہن بیٹی کسی غیر کی ہو، ہمیشہ بہن بیٹی سمجھ کے تو اسے عزت دیتے ہیں۔ اب جو بتانے کی بات جدھر میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کے اس اسم کا مضاف الیہ بنائے، یہ مضاف آپ نے اس مضاف الیہ سے با حرف جار کا مجرور بنائے، اور یہ جار اور مجرور مل کے کوئی جملہ نہیں بنتا۔ عربی کی گرامر میں جار مجرور سے کوئی جملہ نہیں بنتا۔ جار مجرور ہمیشہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں، کسی سے تعلق قائم کرتے ہیں، پھر پورا جملہ بنتا ہے۔ اور وہ کون سی چیز ہے جو ادھر شروع میں ہونی چاہیے تھی اور لفظوں میں موجود نہیں ہے، اور وہ ہے اشرعُ، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ یہ لفظ اللہ کا معنی اللہ ہو گیا،
اسم کا معنی نام ہو گیا، با کا معنی ساتھ ہو گیا. تو وہ جو شروع میں اشراؤ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، جو رحمان بھی ہے اور جو اللہ رحیم بھی ہے. اب جملے نے مکمل ہونا ہے اشراؤ سے کہ میں شروع کرتا ہوں. وہ جن دے نال جملہ مکمل ہونا ہے، جس کے ساتھ جملہ پورا ہونا ہے، وہی لفظ شروع میں استعمال ہی نہیں فرمایا. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، جو جملے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سب سے اہم حصہ تھا، اشراؤ کہ میں شروع کرتا ہوں، یا ابتدئو میں ابتدا کرتا ہوں، یہ مین پورشن ہے جملے کا. اس کے بغیر جملہ ہی نہیں بنتا. اسی کو شروع میں شروع ہی نہیں کیا. وجہ کیا ہے؟ یہ بات تو سمجھ آئی نا جی، کہ شروع میں کچھ ہونا چاہیے تھا. ہر ترجمہ کرنے والے نے ترجمہ کیا کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، یا اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں. بھائی وہ جو شروع کرتا ہوں وہ لفظوں میں لکھا ہوا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں لکھا ہوا؟ ایک اس کی وجہ یہ مفسرین کرام نے بیان کی کہ اس وجہ سے نہیں لکھا ہوا کیونکہ ابتدا ہو رہی ہے اللہ سے، ذکر آ رہا ہے اللہ کا، اللہ کے رحمان ہونے کا، اللہ کے رحیم ہونے کا. اور یہ میرے اللہ کا قرآن کریم میں ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر آئے تو فرمایا پھر آگے بڑھنے کی بات نہ کرنا، پھر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہی رہنے دینا. یہاں پہ شروع میں عشرہ اور ذکر نہیں کیا، وہ شروع کے ذکر کو بھی جو اہم تھا اسے چھوڑ دیا، تاکہ یہی رہے کہ بھائی ابتدا اللہ ہی سے ہو رہی ہے. ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ ہی سے ہو رہی ہے. ایک بندے نے قربانی کی، قربانی کا جانور رکھا ہوا تھا، بڑا خوبصورت، بڑا فروا موٹا، ذبح کر دیا. جب ذبح کر دیا نا اس کو جانور کو، میرے اللہ نے قرآن نازل کر دیا. قرآن اس لیے نازل کیا کیونکہ ابھی اللہ کے نبی نے اپنا جانور ذبح نہیں فرمایا تھا. صحابی نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جانور کے گلے کے اوپر چھری چلا دی. میرے اللہ نے ارشاد فرمایا خبردار کوئی نیکی کا کام بھی میرے رسول سے بڑھ کے نہ کرے، کیونکہ جس نے نیکی کا کام بھی میرے رسول کی پہل میں کر لیا، فرمایا اس کا نیکی کا کام بھی نیکی کا کام نہ رہا، وہ بھی قابل قبول نہیں. وہ اس بندے کو جب یہ خبر لگی، دوڑتا دوڑتا اللہ کے محبوب نبی کے دربار میں آیا، توبہ اور استغفار کی اللہ کے دربار میں، اور پھر عرض گزار ہوا کہ حضور اب میرے پاس بکری کا بچہ تو ہے، پر سال کا نہیں، 6 مہینے کا ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے. حالانکہ 6 مہینے کا بکری کا بچہ قربانی کے لیے قابل قبول نہیں، قربانی اس کی نہیں ہوتی. اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا تو 6 مہینے کا بکرا کر دے، تیری قربانی قبول ہو جائے گی. جس نے سال کا بکرا کیا تھا لیکن نبی سے پہلے کر لیا، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اور یار جس نے 6 مہینے کا بکرا کیا لیکن نبی کی اجازت سے کیا، نبی کی قربانی کے بعد کیا، اس کا 6 مہینے کا بھی قبول ہو گیا. گویا پتہ چلا لوگوں، نیکی ہے ہی وہ نیکی جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع رہ کے کی جائے، اور جو آگے نکل کے کی جائے اللہ اس نیکی کو قبول کرتا ہی نہیں ہے. ایک روزہ رکھنے والے نے روزہ رکھ لیا اور شاید اسے لگا کہ چاند نظر آ گیا ہے، رسول کا روزہ رکھنے سے پہلے روزہ رکھ لیا. میرے اللہ نے ارشاد فرمایا اور روزہ رکھنے والوں خیال کرو میرے نبی سے پہل نہ کرنا، کیونکہ اگر روزہ بھی نیکی کے لیے رکھو گے تو فرمایا تمہاری وہ نیکی بھی نیکی نہیں ہوگی. گویا ہر وہ کام نیکی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے پیچھے رہ کے کیا جائے. اس وجہ سے عاشرہ انتہائی عام جز تھا، اس کے بغیر جملہ مکمل ہی نہیں ہوتا. پر میرے اللہ نے اس کا ذکر نہ کیا، اس لیے ذکر نہ کیا کیونکہ ذکر اللہ کا آ رہا تھا. فرمایا اس سے پہلے اب کوئی اور ذکر روا ہی نہیں ہے، اس وجہ سے اسے معذوف کر دیا گیا. ہر ترجمہ کرنے والے نے اس کا لحاظ رکھا ہے اپنے ذہن کے اندر، لیکن لفظوں کے اندر اس کا ذکر نہیں کیا. یہ وجہ ہے کہ ابتدا ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. پھر ایک اگلی بات بھی ہے، ایک دوسری وجہ، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی فعل ہوتا ہے نا تو اس کا کوئی فاعل بھی ہوتا ہے، کوئی کرنے والا بھی ہوتا ہے. اشراؤ کا معنی ہے میں شروع کرتا ہوں. اب بندہ جو کام بھی کرتا، صدقہ کیا ہے تو پھر کہتا کہ میں صدقہ کرتا ہوں، روزہ رکھتا تو کہتا میں روزہ رکھتا ہوں، کوئی نیک کام کیا تو کہتا میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں. تو یہ میں تو اتنی اونچی اونچی آ جاتی. حالانکہ میرے اللہ کی منشا یہ ہے کہ بندہ جب بھی نیک کام کرے تو پھر اپنی میں کو پیچھے رکھ دے،
اپنی میں کو پیچھے رکھ دے، بلکہ قرآن کریم کے اندر ایک ارشاد فرمایا قل کل من عند اللہ، اے محبوب اعلان کر دے کہ ہر نیکی کا کام اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے، میں سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں تو اگر آ جائے نا تو بندہ کہے رب آرنی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، پھر تو نہیں اگر تو دیکھنا چاہتا ہے تو پھر تو نہیں دیکھ سکتا۔ مفسرین کرام نے ایک لطیف سا جملہ ذکر کیا، کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں، گویا اللہ نے فرمایا موسیٰ تو دیکھنا بھی چاہتا ہے اور تیری میں باقی بھی ہے، اور جب تک میں باقی ہے اس وقت تک کوئی پردہ نہیں اٹھتا۔ فرمایا کوئی پردہ نہ اٹھا، تو گویا یہ میں مارنے کے لیے تو بسم اللہ سے ابتدا ہو رہی ہے، اس وجہ سے بسم اللہ سے ابتدا کی، اشراؤ سے ابتدا نہیں کی، ابتداؤ سے ابتدا نہیں کی، تاکہ میں پیچھے رہ جائے، اللہ کا رحمان اور رحیم ہونا غالب آ جائے، اور جو بھی بسم اللہ پڑھے اس کے لیے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیے جائیں۔ اس وجہ سے یہ شروع میں پھر ذکر ہی نہیں کیا۔ پھر اگلی اور آخری میں انتہائی مختصر کرتا ہوں، با سے شروع کیا، بسم اللہ، با سے شروع کیا، حالانکہ الف استعارہ ہے لفظ اللہ کا، الف سے نہیں شروع کیا اور کسی حرف سے نہیں شروع کیا، با سے ابتدا کی ہے، تو یقیناً با سے ابتدا کرنے میں بھی ڈھیر ساری حکمتیں اور ڈھیر ساری برکتیں ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو با سے شروع کرنے میں کون کون سی حکمت اور برکت ہے، ہم اس کا تذکرہ اپنے کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں اپنے ہر نیک کام کو اللہ کے حکم سے اور اللہ کی توفیق سے اور اس کے نام سے شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا ایک بندہ تھا بیمار ہو گیا، اور جب بیمار ہوا نا تو اس نے کہا، اللہ نے اس کا کہنا قرآن بنا دیا، اور اس نے کہا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں، حالانکہ بیماری کون دیتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ صحت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ فرمایا صحت اللہ دیتا ہے، اس کی نسبت اس کی طرف کرو، پر بیماری ایک عارضہ ہے، ایک مرض ہے، فرمایا اس مرض کی نسبت اللہ کی طرف نہ کرو۔ اور اس بندے نے بھی کہا کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں اپنی کسی وجہ سے، اپنے کسی عمل کی وجہ سے، کہ چینی منع کی تھی، شوگر تھا، چینی کھا بیٹھا بیمار ہو گیا، نمک انڈا منع کیا گیا تھا کہ بلڈ پریشر تھا تو میں انڈا کھا بیٹھا ہوں بیمار ہو گیا، جب میں اپنے کیے کی وجہ سے بیمار ہو گیا، وہ اپنی رحمت اور برکت کی وجہ سے مجھے شفا دے دیتا ہے۔ گویا جب کبھی کوئی ایسا عمل ہو جو عیب والا ہو، اپنے نفس کی طرف اس کی نسبت کریں، اور جب کوئی رحمت اور برکت والا کام ہو جائے پھر اپنے آپ کو پیچھے رکھ دیں، پھر سارا کہیں کہ یہ اللہ ہی کا فضل تھا کہ یہ سارے کام ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں اپنا ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔